خدا ان کے کلام میں لکھا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن خدا ان کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ میں پچھلے ہفتے چند ایک باتوں کو لے کے کوئی تھوڑا سٹریس میں بھی رہا، پریشان بھی رہا، لیکن پھر خداوند نے مجھے اپنا کلام دیا اور پھر میرے دل میں آیا کہ میں ان باتوں کو کلیسیا کے ساتھ، چرچ کے ساتھ شیئر کروں۔ حوالہ بھی کوئی نواں نہیں ہے، تو واقعہ بھی کوئی نواں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ شاید ہم نے پہلے بھی چند ایک نقطوں کو سامنے رکھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید چند ایک باتیں نہیں ہوں، کوئی ایک دیکھنے کا اینگل نیا ہو۔ جیسے کہ میں اکثر بولتا ہوں، لفظوں پر غور کیجئے گا اور کوشش ہو تو اپنے تخیل میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیے اور اپنی آنکھ سے سارے واقعے کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں وہاں پہ ہوتا تو مجھے دیکھنے میں کیسا لگتا۔ میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب۔ کوشش کیا کریں جو لوگ اردو یا ہندی پڑھ سکتے ہیں وہ بائبل ضرور لے کے آیا کریں، تاکہ ہم جن گلیوں جن راستوں سے گزرتے ہیں وہ لوگ دیکھیں، انہوں پتہ لگے اسی آج کامتے نہیں جا رہے، آج ہم چرچ جا رہے ہیں۔ موبائلز میں ہے تو موبائلز میں کھول لیجئے، لیکن اور بھی اچھا اگر آپ ہاتھوں میں پکڑ کے لاؤ گے تو اور بھی خوبصورت لگے گا۔ دنیا کو اس دن کا پرپس کیا ہے وہ پتہ لگ جائے گا۔ پیدائش 22 باب پہلی آیت سے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کے موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھا۔ تب ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چینی اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے جو اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خدا ان کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھایا۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خدا ان کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خدا ان کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکار کے کہا،
خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور زمین کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹ کی مالک ہوگی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ او پریز ہاللویا۔ زندہ مہربان آسمانی باپ، یسوع جی ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس وقت، اس موقع کے لیے۔ خداوند آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم سب وہاں مل کر ایک دل ہو کر آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہوں۔ خداوند آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے حضور حاضر ہیں۔ آپ ہی ہو جو ہمارے دل کے خیالوں سے، ہماری سوچوں، ہماری باتوں سے واقف ہو۔ خداوند یسوع جی منت کرتے ہیں اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجیے، بڑی برکت دیجیے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہم سب لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی اسکول کا استاد ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی لیکچرار ہو، اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ لے، کیونکہ امتحان ایک ایسا سکیل ہے جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے طالب علم کو بھی اور استاد کو بھی۔ استاد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو میں نے بتایا تھا آیا وہ اس کے اندر بھی اترا ہے کہ نہیں، اور طالب علم کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھی میرا لیول کیا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ ٹیسٹ اس سکیل کا نام ہے، اور ٹیسٹ لینے والا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ جس نے تعلیم دی ہوتی ہے ٹیسٹ بھی وہی لیتا ہے، اور یہ استاد کے اوپر واجب ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیک کرے، وہ پرکھے، وہ جانے کہ اتنی دیر سے یہ میرے ساتھ ہے، اس کے اندر کیا کیا اترا ہے، یہ کتنا کچھ جان چکا ہے، یہ کتنی اب سمجھ رکھتا ہے۔ اس پیسج میں یہاں پہ بھی ہمیں کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں پہ ٹیسٹ لینے والا کوئی اور نہیں، خود خدا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ امتحان اور آزمائشیں خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ ہر باری شیطان انوالو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے جب بھی حالات بگڑے ابلیس کو ڈانٹو، ابلیس کو چھوڑو، ہر دفعہ وہ انوالو نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بگڑے ہوئے حالات کے پیچھے خدا انوالو ہوتا ہے، خدا خود آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ ٹیسٹ لیتا ہے، وہ امتحان میں سے گزارتا ہے، کیونکہ وہ لیول چیک کرنا چاہتا ہے کس جگہ پہنچے ہیں، آپ کا لیول کیا ہے، اور وہ بھی جان جائے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ ہر دفعہ بگڑے ہوئے حالات کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، مطلب پھر ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، اپنے خدا کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ ہر دفعہ معاملات ابلیس کی وجہ سے نہیں بگڑتے، ہر دفعہ آزمائشیں ابلیس کی وجہ سے نہیں آتی۔ خدا نے ایماندار کی آزمائش کرنی، وہ ابلیس کو ہائر نہیں کرے گا، وہ اپنی ذات کو ہائر کر لے گا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اینڈ دیٹ از ویری اسٹرینج۔ ابلیس سامنے ہو، دشمن سامنے ہو، تو خدا ان کے کلام کا سہارا لیں گے، خدا ان کے لوگوں کا سہارا لیں گے، خدا ان کا سہارا لیں گے۔ اگر خود خدا سامنے آ جائے تو پھر کس کا سہارا لوگے؟ پھر کیا کام آئے گا؟ پھر کس سے دعائیں مانگیں گے؟ پھر کون سا پادری کاؤنسلنگ کرے گا، کون سمجھائے گا؟ پھر کون سا حوالہ کام آئے گا؟ یہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ یہاں پر جب آزمائش آ رہی ہے تو یہ آزمائش ابلیس کی طرف سے نہیں آ رہی، یہاں پر آزمائش خود خداوند کی طرف سے آ رہی۔ یہاں پر ابراہیم کی اپوزیشن میں خود خدا کھڑا ہے، اور جب اپوزیشن میں خدا آ جائے، واٹ شوڈ بی دا ایٹیٹیوڈ؟ اس صورت میں ایماندار کیا کرے؟ ایک کوئی کم جڑا باپ ابراہیم نے کیتا ہے، سرنڈر، تابعداری۔ جب آزمائش خدا کی طرف سے ہو، خداوند تابعداری توقع کر رہا ہے، وہ سرنڈر توقع کر رہا ہے، اور یہاں پر باپ ابراہیم نے یہی کیا۔
मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूँ आफ्ताब भाई, 3 बातें, 3 पॉइंट्स मेरे सामने आते हैं, वही 3 नुक्ते मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट टेस्ट, दूसरा पॉइंट ट्रस्ट, और तीसरा पॉइंट टाइम। टेस्ट, ट्रस्ट एंड टाइम। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, और याद रखिएगा जब भी कभी बाइबल खोलो, कलाम मुकद्दस का मुतालिया करने लगो, हौली हौली तहम्मुल के साथ लफ्जों पे जोर देके समझने की कोशिश करनी है। हम सबसे पहले पॉइंट को अपने सामने रखेंगे, टेस्ट। 22वें चैप्टर की पहली आयत को अपने सामने रख लो। यहां पर लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यूं हुआ। थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुक जाओ। कौन सी बातों के बाद ये हुआ कि खुदा ने होने इब्राहिम की आजमाइश की थी? लिखा हुआ इन बातों के बाद। ये लफ्ज जो है हमें इशारा कर रहे हैं पिछले चैप्टर की तरफ। 22वें चैप्टर को समझना तो 21वां चैप्टर खोलना पड़ेगा। 21वें बाब के अंदर जो जो कुछ हुआ उसके बाद अब खुदा अब्राहम की आजमाइश कर रहा। तो फिर 21वें बाब में हुआ क्या? आप अगर उसका मुतालिया करते, 3 काम हुए इब्राहिम की जिंदगी में। सबसे पहला काम, वादे की तकमील हो गई। खुदा ने वादा किया था, वादा ये था कि तेरे से और सारा से औलाद पैदा होगी। और 21वें चैप्टर में हम देखते हैं इसहाक पैदा हो गया, फैमिली कंप्लीट, वादे की तकमील हो गई। इब्राहिम वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। अरे खुदा ने वादा किया सी, वाकई वादा सच्चा था। देखो साडे घर च मौजज़ा हो गया, मिरेकल हो गया, प्रॉमिस जड़ा सी, वादा जड़ा सी पूरा हो गया। दूसरा काम क्या हुआ? इसकी फैमिली सेटल हो गई। घर च कलेश पिया रहिंदा सी, लड़ाइयां नहीं सन मुकदियां। जॉइंट फैमिली ने फड़ के सिस्टम बिगाड़ छड़िया सी। हाजरा ते सारा दी लड़ाई, इस्माइल नूं लैके। इसहाक पैदा हो गया, उन्होंने यही टेंशन रखती सी, ए मेरे मुंडे को टीज करता है, मेरा बेटा निगलेक्ट हो रहा है। ये जॉइंट फैमिली इश्यूज थे, प्रॉब्लम था, इकट्ठे रह नहीं पा रहे थे। लेकिन 21वें चैप्टर में सेटलमेंट हो गई। खुदावंद ने क्या कि तेरी बीवी सारा सही कह रही है, हाजरा उसके बेटे को जाने दे। इन्हें सवेरे सवेरे उठ के पहला काम मैं किया, हाजरा को इस्माइल को घर से रुखसत कर दिया। बाज दफा जिंदगियों में किसी के आने से हालात बेहतर होते हैं और बाज दफा किसी के जाने से। यहां पर इब्राहिम के घर में हाजरा के जाने से हालात बेहतर हो गई। जिवें वो करो अपना मुंडा लाके टुर गई, हुण फैमिली सेटल हो गई। पहला काम इसकी लाइफ में क्या हुआ? वादे की तकमील, मिरेकल हो गया, मौजज़ा हो गया। दूजा काम की होया? फैमिली सेटल हो गई। फिर तीजा काम की होया? इब्राहिम खुशहाल हो गया, तरक्कियां हो गई, जमीना परचेज हो रही ने, प्लॉट खरीदे जा रहे ने, खुशहाली, प्राइज बॉन्ड निकल आए, कमेटियां निकल आई, तरक्कियां। खुदा ने आसमान खोल के देता है। लिखा हुआ है अभी मलिक के साथ डील कर ली भी हम यहाँ पे कुआं खरीदेंगे, लेकिन तुम्हारे बंदे आके फटा ना करन। उन्हें क्या भी तू भी तादाद च वध गया, तेनू भी तेरे खुदा ने बड़ी बरकत दी है। बेहतर यह है कि हमारे तुम्हारे दरमियान में किसी किस्म का कोई झगड़ा ना हो। सेटलमेंट्स हो रही हैं, प्रॉपर्टीज परचेज की जा रही हैं। 21वें चैप्टर के अंदर ये 3 बड़े काम हुए। खानदान में मौजज़ा हो गया, फैमिली सेटल हो गई, खुशहाली आ गई। और खुदावंद का कलाम 22वें चैप्टर में कहता है इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाइश की, उसको आजमाया। इसका मतलब ये कि जब इब्राहिम की लाइफ सेटल हो गई, जब मिरेकल्स हो रहे, बरकतें मिल रही हैं, रास्ते खुल रहे, दरवाजे खुल रहे, गेट रेडी फॉर टेम्पटेशन। अरे जब जब खुदावंद रास्ते खोलता है, जब जब खुदावंद दरवाजे खोलता है, जब जब खुदावंद ब्लेस करता है, इसका मतलब एक आजमाइश आने वाली है। आजमाए जाने के लिए तैयार हो जाओ। जब जब खुदावंद वादा करता है, जब जब खुदावंद बरकत देता है, आगे कोई एक आजमाइश आपकी मुंतजर है। अपने खुदा को समझना होगा आपको। सैलरी च इंक्रीमेंट लग जाए, गेट रेडी फॉर टेम्पटेशन।
ویزا لگ گیا, گیٹ ریڈی فار ٹیمپٹیشن. اچھی سیلری کی جاب مل گئی, گیٹ ریڈی فار ٹیمپٹیشن. جب جب خدا دیتا ہے, ایک آگے آزمائش بھی منتظر ہے آپ کی. وہ دے کے چیک کرتا ہے, یہ میرے خداوند کا سٹائل ہے. نہیں سمجھ لگی, یعقوب سے ملی. انہوں خداوند نے پہلے خواب بخایا, آسمان سے زمین تک سیڑھی, فرشتے آتے جاتے. خداوند نے کیا کہ میں تیرے سے آنے والی نسل کو بڑھاؤں گا, برکت دوں گا. خداوند نے وعدہ کر دیتا. نال یہ کہ پھر رات کی تاریکی میں اس سے کشتی بھی لڑ رہا ہے. خداوند جب برکت دیتا بعد میں آزمائش بھی کرتا. یوسف نو مل لو, یوسف کے ساتھ ایسا ہوا, خداوند نے خواب دکھا دیا کہ تیرے بھائیوں کے پولے تیرے پولے کو سجدہ کرتے ہیں, تو سرفراز ہوگا, برکت پائے گا. لیکن مصر چ گیا تو پھر قید بھی کٹنی پئی. خداوند جب وعدے کرتا, برکتیں دیتا, وہ آزمائش بھی کرتا ہے. شاگردوں کے ساتھ یسوع نے ایسا کیا. کھولو مرکز دی انجیل, یسوع شاگرداں نو کہندا ہے آؤ پار چلے. وہ ان کو جھیل پہ بلاتا, پھر اسی جھیل پہ طوفان بھی لے آتا ہے. کیونکہ جب یسوع برکتیں دیتا ہے, ارے وہ آزمائشیں بھی کرتا ہے. خود جناب مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس نے بپتسمہ لیا, بپتسمہ لے کے باہر آیا, آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. نہ کہ لکھا ہے اور روح کو بھی یمان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. خداوند بلیس کرتا ہے مگر پھر آزمائش بھی کرتا ہے. وہ ٹیسٹ کرتا ہے, وہ آپ کے لیول کو چیک کرتا ہے. ہاللیلویا. This is our God. یہ ہمارا خداوند ہے. ہر دفعہ آزمائش کے پیچھے ابلیس نہیں ہے. بعض دفعہ خداوند بھی ٹیسٹ کرتا ہے, بعض دفعہ خداوند بھی کام روک چھڑتا ہے. یہاں پہ دیکھو لکھا کیا ہوا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے تب اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے. اسحاق اکلوتا سی, کنوں کنوں پتا کہ اکلوتا سی. تو اسماعیل کتھے گیا؟ اسماعیل خداوند کے کہنے سے پیدا نہیں ہو رہا, وہ انسان کی مرضی کا رزلٹ تھا. لیکن اسحاق یہ خدا کے کہنے سے پیدا ہو رہا ہے, یہ وعدے کا فرزند ہے. اس لیے خدا کے نقطہ نظر سے اسماعیل اکلوتا نہیں بلکہ وہ اکلوتا ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا کہ تیرے سے اور سارا سے اولاد نرینہ پیدا ہوگی, اس سے میں نسل چلاؤں گا. اس لیے خدا کی نظر میں اسحاق اکلوتا ہے. خدا کہہ رہا تیرا بیٹا اکلوتا ہے. اگلی گل اور لکھی, جو تجھے عزیز ہے, جو تیرے دل کے قریب ہے, جن دے بغیر تو رہ نہیں سکتا. لو سن لو پھر خدا آزمائش کے لیے شہر لے کے کرتا ہے جو آپ کی ذات سے جڑی ہو, جن دے بغیر گزارا نہ ہوئے. آزمائش بھی اسی چیز کو لے کے ہوگی. خداوند آج بھی آزماتا ہے. It's up to you, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تیری ذات کے ساتھ جڑی ہے. خداوند نے ابراہیم کو کہا وہ جو تیری ذات کا حصہ بنا ہے, وہ جو تجھے عزیز ہے, اس کا سیکریفائس چاہیے. یہ ڈیمانڈ آج بھی خدا ایمانداروں سے کرتا ہے. اپنی ذات کا مشاہدہ کیجئے, کون سی ایسی عادت, کون سی ایسی روش, کون سا ایسا کام, کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر میرا گزارا نہیں. خداوند کہتا ہے اسی کا سیکریفائس چاہیے, اسی کا سیکریفائس چاہیے جڑا تو چھڈ نہیں سکتا, جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ کام جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کر جائیں, وہ عادت جو چھوٹتی نہیں, وہ جو چیزیں آپ کی ذات کا حصہ بنی ہے. خداوند کہتا وہ جو تجھے عزیز ہے, وہ کام جڑے تو چھڈ نہیں سکتا, وہ عادتیں جو تجھ سے چھوٹتی نہیں, ارے وہ تیرے پروگرام جو تو مس نہیں کر سکتا, وہ تیرے چینلز جنہیں تو مس نہیں کر سکتا, ان کے لیے سیکریفائس چاہیے. وہ جو تجھے عزیز ہے, وہ جو تیری ذات کا حصہ ہے, وہ جس کے بغیر تیرا گزارا نہیں, اس کا سیکریفائس چاہیے. میں جب یہاں ابراہیم کے ٹیسٹ پہ غور کرتا ہوں, لکھا ہوا ہے موریا کے ملک میں جا, وہاں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں تجھے دکھاؤں گا. اچھا, اس سوال کا جواب اینڈ میں خود ہی کلیئر ہو جائے گا. خداوند نے یہ پہاڑ کیوں چوز کیا؟ وہ پیسج کے اینڈ ہم نے پڑھا ہے, شاید ہم نے غور نہیں کیا.
لیکن یہاں پہ خود جو غور کرنے کی بات ہے، لکھا تب ابراہیم سویرے سویرے اٹھیا. What a faith! تسی ایمان دا لیول چیک کرو، نے پرت کے ایک باری بھی نہیں کیا. 2 دن دا موقع تو دے، کوئی ہفتہ 10 دن میں سارا نہ ڈسکس کر لوا، کوئی تھوڑا ٹائم تو دو خدا ہوں. گل ذرا اوکھی جیے، فیصلہ لینا مشکل ہے. لیٹ می ڈیسائیڈ. نو، خدا ان کا کلام کہہ رہا تھا، خدا ان نے کلام کی تو سویرے سویرے ہی اٹھ پیا. یہ ایمان کا لیول ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے بھی ہم نے کہیں پڑھی ہے. یہاں پہ لگا کہ اس پہاڑ پہ جا، اس جگہ پہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. یہ بات مجھے کچھ یاد دلاتی ہے، پہلے بھی اسی کتنے پڑھی ہے. کتنے پڑھی سی اسی. ہاں، جب ابراہیم کو کال کی خداوند نے پہلی بار، کھولو پیدائش 12واں چیپٹر، وہاں پہ بھی خداوند نے اس کی آزمائش کی. خداوند نے کہا اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑ، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. خداوند نے وہاں پہ بھی ابراہیم کی آزمائش کی. وہاں پہ آزمائش چھوٹی تھی. وہ آزمائش یہ تھی کہ صرف فیملی کو چھڑنا سی، اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. یہ ایمان سے چل پڑا. اب خدا کے ساتھ چلتا چلتا آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اب آزمائش بڑی ہے. اب خداوند پھر وہی ڈائلاگ ریپیٹ کر رہا ہے، لیکن اب کی بار خداوند کہہ رہا ہے اسحاق کو لے اور اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. ابراہیم بڑی کشمکش میں ہے. 17ویں چیپٹر دے وچ خداوند نے کیا سی، بیٹا ہوگا اور اس سے نسلیں بڑھیں گی، اس سے قومیں برکت پائیں گی. 22ویں چیپٹر میں آ کے خداوند کہہ رہا ہے وہی بیٹا قربان کر دے، وہی بیٹا سیکریفائس کے لیے چاہیے. ابراہیم بڑی کشمکش میں. یہ ہو کی رہا ہے، خداوند اپنی سٹیٹمنٹ میں کنفلکٹ کر رہا ہے، گلا میچ نہیں کرن دیا. خداوند نے 17ویں باب میں کہا تھا اسی بچے سے نسل بڑھے گی، قومیں برکت پائیں گی. 22ویں باب میں خداوند کہہ رہا ہے اسی کو قربان کر دے. ابراہیم کشمکش میں ہے، خداوند کہنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن میں جب ان دونوں سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتا ہوں مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کیوں ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، کیوں ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہہ کے پکارا جاتا ہے. جب خداوند نے دینے کی بات کی، ابراہیم تب بھی کہہ رہا ہے یس لارڈ، ہاں خداوند بندہ حاضر ہے. جب خداوند دی ہوئی چیزیں لینے کی بات کر رہا ہے، ابراہیم تب بھی خاموشی سے بغیر کسی آرگومنٹ کے لیے کہہ رہا ہے یس لارڈ، تیرا بندہ حاضر ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہم اس کے ہاتھ سے صرف سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. ارے تیرا نام مبارک ہو، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. ہاللیلویا. ارے وہ جو ہر طرح کے حالات میں جب خداوند برکتیں بخشے یا جب خداوند راستے بند کر دے، ہر طرح کے حالات میں جب اس کے لوگ یہ کہنا سیکھ جائے ہاں تیرا بندہ حاضر ہے، ارے وہ اپنے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اسی عبرانیوں 11 باب پڑھے، باجی نے پڑھے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. میں سمجھ لگ گئی کیوں ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے. 12ویں چیپٹر میں خداوند نے کہا رشتہ داروں کو چھوڑ، اس جگہ جا جو میں دکھاؤں گا. 22ویں چیپٹر میں خداوند کہہ رہا ہے اپنے بیٹے اسحاق کو ساتھ لے کے جا، اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اس بات کو سمجھو، اس نے 12ویں چیپٹر میں بھی تابعداری کی، اس نے 22ویں چیپٹر میں بھی تابعداری کی. 12ویں چیپٹر میں بھی سیکریفائس کرنا پڑ رہا فیملی کو، 22ویں چیپٹر میں بھی سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے اولاد کا. 12ویں چیپٹر میں سیکریفائس چھوٹا تھا بہن پرائی چھڑنے میں، لیکن 22ویں چیپٹر میں سیکریفائس بڑا تھا. ایک کوئی منڈا سی، اس کو بھی سیکریفائس کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو تابعداری سے خداوند کے حکموں پر عمل کرتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کی آزمائشوں کا لیول بڑھتا جاتا ہے. ابراہیم کی آزمائش کا لیول بڑھ گیا. پہلے جب اس نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا آزمائش چھوٹی سی، گھر بار ہی چھڑنا نہ وکھرا ہونا ہے.
اب آزمائش بڑی ہے. خداوند اپنے لوگوں کا لیول ان کو آزما آزما کے بڑھاتا ہے. ان کے ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے. ویڈیو گیماں کھیڑ دے. پہلی سٹیج تے چھوٹا جن ہے, دوجی سٹیج تے وڈا جن ہے. جیویں جیویں سٹیج پار کر جن آندے جاندے نے, ہر سٹیج پہ ایک بڑا جن آتا ہے ڈبل ٹرپل پاور کے ساتھ. خداوند کے لوگوں کے لیے ہر سٹیج پہ ایک جن منتظر ہے. لیول بڑھتے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سے جڑا ویڈیو گیم چ ہیرو ہوندا ہے ان دی پاور بھی ودی جاندی ہے. ہر سٹیج پہ ایک بڑے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی پاور بھی ڈبل ہوتی, وچ کو ایک سپر پاور بھی آ جاندی ہے. خداوند اپنے بچوں کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس سے نکل نہیں سکتے ہو, بلکہ ہر بار آزمائش میں سے نکلنے کا راستہ وہاں پر منتظر ہوتا ہے. وہ پاورز دیتا ہے, وہ سپر پاورز بھی دیتا ہے تاکہ ہر ایک آزمائش کا مقابلہ کیا جا سکے. ہاللیلویہ. This is our Lord. ارے ایسا ہمارا خداوند ہے, وہ آزماتا ہے کیونکہ اس کو آزمانے کا حق ہے, آزمائش کا حق ہے. وہ اس ٹیچر کی طرح ہے جڑا سال دے آخر چ پھر پیپر بھی لینا ہے, ٹیسٹ بھی لیتا ہے. ٹیسٹ لینے والا دشمن نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کے لیول کو سکیلنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں بھی پتہ لگے. ہاللیلویہ, پریز دا لارڈ. تے 40 روزے تے یہ تے وہ, لیول کتنے میں پائی جی؟ یہ تو آپ کو حالات بتائیں گے, یہ تو سچویشن صورتحال بتائے گی. خدا ان کی شکر گزاری ہے. ارے وہ جب اپنے لوگوں کا ٹیسٹ لیتا ہے, اچھا وہ بڑا عجیب ٹیچر ہے یاسر, وہ بڑا عجیب ٹیچر ہے. اس استاد کا دنیا کے استادوں سے میچ ہی نہیں ہے. دنیا کے استاد جب امتحان لیتے ہیں ویٹ کر دے رہے ہیں, وہ کسر نہیں چھوڑتے آپ کی مارکنگ کرنے کی, نمبر کاٹنے ہیں. وہ ٹیچر مختلف ہے, اور ٹیسٹ بھی آپ دینا, ٹیسٹ بھی آپ لینا, ملک کے رزلٹ بھی آپ ہی پازیٹیو دینا ہے. لکھا موریا کے پہاڑ پہ وسیلہ اس نے آپ ہی مہیا کیا ہوا تھا. ہاللیلویہ. ارے ہی از گریٹ لارڈ. آپ ہی ٹیسٹ لینا, ملک کے آپ ہی انہیں رزلٹ بھی کٹ کے رکھے آتے, فیل نہیں ہون دینا. اس ٹیچر, اس پروفیسر کا, اس لیڈر کا انداز یہ ہے, وہ ٹیسٹ میں ڈالے گا لیکن تجھے فیل نہیں ہونے دے گا. ارے وہ پاس بھی کرے گا, آزمائے گا, تیرا لیول بڑھائے گا. ہاللیلویہ. پہلی گل ٹیسٹ. دوسری بات ٹرسٹ. واٹ اے ٹرسٹ. ابراہیم کا خداوند پر بھروسہ دیکھیے. یہ آیتہ نے غور کیتا ہے کہ میں کلہ کری جان دیا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے اپنے گدھے پہ 4 جمع کسا, اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا کہ سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خداوند نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تسی اندازہ کرو, نہ تو انٹرنیٹ, نہ موبائل تے, نہ کوئی ہور شے. ڈیوائن جی پی ایس آن ہوا ہے. خداوند کا روح اس کے دل میں گائیڈ کر رہا ہے, سیدھا لگا جا, اگو کھبے ہو جا, پھر پوری دیہڑی سیدھا لگا جائیں, پھر سائڈ تے ہو جائیں, اگو گول چکر آئے گا, ادھر کھبے ہونا. ڈیوائن جی پی ایس آن ہے. خداوند اس کی روح میں اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ جانا کدھر نو ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے. ابراہیم نے جوانوں سے کیا کہا؟ جوانوں نے کہا تم یہیں پہ ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا ہم خداوند کو سجدہ کر کے اس کی پرستش کر کے آتے ہیں. اس بات پہ غور کرو. میرے لیے یہ بات عجیب تھی. سجدے والی گل کدوں ہوئی ہے؟ تین کو تو کیا خداوند نے پرستش کرنی؟ یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے ابراہیم کی. کہتا تم لوگ یہاں پہ سٹے کرو, میں اور یہ لڑکا جاتے ہیں, ہم خداوند کی پرستش کر کے واپس آئیں گے. باپ ابراہیم جھوٹ مارن دے یا اچارن دے. باپ ابراہیم کے ذہن میں کیا ہے؟ اور میں جب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ارمان, میرا دل خوشی سے بھر گیا. میں خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا. تسی ایمان دا لیول چیک کرو باپ ابراہیم دا.
جو سچویشن خداوند کی طرف سے آزمائش ہے ابراہیم کے لیے وہ پرستش ہے. خدا اس کو آزما رہا ہے لیکن اس کی آزمائش ابراہیم کے لیے پرستش ہے. حالات کیسے بھی ہو, دل اندر بچیا ہوئے, صورتحال ٹوٹی ہو, لیکن ابراہیم خداوند کی پرستش نہیں چھوڑے گا. ارے آپ کے لیے میرے لیے میسیج یہ ہے, آزمائشیں کیسی بھی کیوں نہ ہو, خداوند ٹیسٹ لیتا اور چیک کرتا ہے ان حالات میں اے پرستش کردا ہے یا شکوے کردا ہے. یہ کہتا ہم خداوند کی پرستش کر کے واپس آئیں گے. ارے جو آزمائش کا وقت ہے باپ ابراہیم کے لیے وہی پرستش کا وقت ہے. وہ خداوند کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہے. میں پریشان تھا اور میں چاہ رہا تھا کاش میں اس پہاڑ پہ ہوتا. میں پوچھتا باپ ابراہیم نو, ارے آپ نے کس بنیاد پر یہ بات کر دی کہ میں اور یہ لڑکا واپس آئیں گے؟ ارے آپ نے کیوں یہ بات کی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہو آگ ہے, لکڑیاں بھی ہیں, وہ جس کی قربانی کرنی وہ بیٹا بھی ہے. جب قربانی ہو جائے گی تو کیسے واپس آؤ گے؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ جانتے ہو لوٹ کر آنے والے فقط آپ ہی ہو. اسحاق واپس نہیں آئے گا, باپ ابراہیم فقط آپ ہی لوٹو گے. تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولا؟ باپ ابراہیم مجھے کہتا ہے پاسٹر صاحب نو, ارے میں نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اپنے یہوہ کو, میں اپنے خداوند کو جانتا ہوں. میری بیوی سارا, ارے جب اس کا رحم مردہ سا تھا, اس مردہ سے رحم کے اندر وہ زندگی پیدا کر سکتا ہے تو اسحاق کے مردہ جسم میں وہ پھر سے زندگی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ارے جس نے کل کیا تھا وہ آج بھی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. آئیے خداوند کے لیے زوردار تعریف. حالات کل بھی ایسے تھے, موت تھی, اسی مردہ بدن میں اس نے زندگی کو پیدا کیا. اگر اسحاق کا بدن مردہ ہو جائے گا تو اس بدن میں بھی وہ زندگی پیدا کر سکتا ہے. کہتا ہے یہ میرا ایمان ہے میرے خداوند پہ, جو کل کر سکتا تھا وہ آج بھی کر سکتا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کو دعاؤں کے بعد نوکریاں ملی, کتنے ایسے ہیں دعاؤں کے بعد جن کے فائنینشل پرابلم سالو ہوئے. اور کتنے ایسے ہیں جن کے کاروبار کو خداوند نے بڑھایا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے فیملی ایشوز دعاؤں سے حل ہو گئے ہیں. ارے وہ مسائل جو کل خدا نے حل کیے, کیا آج بھی آپ ان آزمائشوں کا شکار ہو؟ تو پھر یاد رکھیے جس نے کل مہیا کیا تھا وہ آج بھی مہیا کرے گا. ارے جو پہلے مہیا کر سکتا تھا وہ آج بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. خداوند واسطے بجاڑیے تو پھر زوردار تالیاں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. واٹ اے ٹرسٹ. یہ اس کا بھروسہ ہے خداوند پہ. جڑی شے جو ویکھی نہیں انہیں ہریوڑا بھی ہے واپس کے نہیں, لیکن ابراہیم کہہ رہا ہے کہ نو وی ول کم بیک. اس کے بیٹے نے سے سوال پوچھا, آپ بھروسے کا لیول چیک کرو. ایوے نہیں ایمانداروں کا باپ, اس کے بھروسے کا لیول چیک کرو. اسحاق نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا بابا جی آگ بھی ہے, لکڑیاں بھی ہیں, برا کہاں ہے؟ اچھا جی جواب چ باپ ابراہیم نے او آنسر کیتا جنہاں ذکر خداوند نے دور دور تک نہیں سی کیتا. ابراہیم کہہ رہا ہے خداوند آپ مہیا کرے گا. بھئی یہ بات تو خداوند نے کہیں بھی نہیں کی, اسحاق کو لے کے جا میں اتنے وسیلہ مہیا کراں گا. آپ نے یہ بات کس بنیاد پہ کی؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا مہیا کرے گا؟ یہ ہے ان دیکھی چیزوں پر بھروسہ جڑا یہ نظر بھی نہیں آن دیا, وہ اپنے ویژن چ ویکھن دیا نہیں خداوند کرے گا. ایسا ذکر پتہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو
مکمل بھروسہ ہو. آپ کا کوئی بڑا بیسٹ فرینڈ ہے نا, کوئی تیجا بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے 4 بجے بلایا, انہوں نے ویکھیا آندا, آپ کانفیڈنس کے کہتے ہیں لکھا لا میرے کو, او نہیں یار میں جاننا ہوں, وہ آ گیا تو میرا نام ہٹا دی, یہ انہیں تیرا کم کرتا تو میرا نام چینج کر. یہ ایسا اعتماد کب ہوتا ہے؟ جب آپ اگلے بندے کو اچھی طرح جانتے ہو, اس کے ساتھ وقت گزارا ہو, اس پہ بھروسہ ہو, آپ جانتے ہو کہ اگلا بندہ کی کر سکتا ہے تو کی نہیں کر سکتا, آپ اس کی نیچر, اس کے کریکٹر سے واقف ہو. ایسے دعوے تبھی ہوتے ہیں. تو باپ ابراہیم دا دعویٰ سانو دسدا یہ خداوند کو کس قدر جانتا تھا, یہ خداوند کی نیچر سے کس قدر واقف تھا, اس کا اعتقاد خداوند پہ کیسا تھا. وہ کام جو ابھی ہوا ہی نہیں, یہ اپنے خداوند کو جانتا ہے. اسی ٹرسٹ, اسی اعتقاد کے بھروسے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خداوند آپ برا مہیا کرے گا. ہاللیلویا. میں کہتا ہوں آج یہ ایمانداروں کی دعائیں ہونی چاہیے. ویزا نہیں مل رہا, نو پرابلم. جاب نہیں مل رہی, نو پرابلم. کانٹریکٹ نہیں مل رہا, نو پرابلم. ارے باپ ابراہیم سے ملیے, دعائیں چینج ہو جائے گی. خدا سے ملاقات کا نظریہ بھی چینج ہو جائے گا, سوچ بدل جائے گی. جب دعائیں ایمانداروں کی ایسی ہو, خدا آپ مہیا کرے گا تو یقین جانیے وہ آسمان کے دریچوں کو کھول کر مہیا کر دیتا ہے. ہاللیلویا. آئیے خدا ان کے لیے زوردار تالی. پہلی گل اور ٹیسٹ ریکارڈ ہو رہا سارا کچھ. دوسری بات ٹرسٹ, اور تیسری اور آخری بات ٹائم. اینڈ واٹ اے ٹائمنگ, واٹ اے ٹائمنگ. میں سارے منظر نو نا اتھے جا کے ویکھن دی کوشش کر رہا سی, اور میں سوچ رہا تھا اینے پہاڑ سنال دوالے خداوند نے کدھر ہی سدیا باجی. خدا نے میں دساں گا, میں تیرے دکھاؤں گا, جتھے بکھاواں گا اوتھے ہی جانا تو ہور کسے چوٹی کسے پہاڑی تے نہیں. اور خداوند نے کیوں اس کو اس پہاڑ پہ بلایا؟ کیونکہ یہاں پر خداوند نے پہلے سے اس کے لیے وسیلہ مہیا کر رکھا تھا. خداوند نے پہلے انتظام, اس لیے جتنے میں انتظام کیتا تیرے واسطے اوتھے ہی جانا ہے, اور کتے نہیں جانا. بعض دفعہ خداوند ہمیں ایسی آزمائشوں میں سے گزارتا, ہمارے ٹریک بدلتا, کیونکہ کہیں اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک وسیلہ مہیا کیا ہوتا ہے, کہیں اس نے ہمارے لیے انتظام رکھا ہوتا ہے. اور سانو بہت بڑی کھچ کے لینا نہیں, ادھر نہیں, ادھر جانا ہے, کیونکہ تیرے لیے وسیلے وہاں نہیں, میں نے یہاں رکھے ہیں. تیرے لیے انتظامات میں نے وہاں نہیں, میں نے یہاں رکھے ہیں. خداوند نے اس لیے اس پہاڑ تے بلایا, ایتھے خدا نے جاستے انتظام رکھے آسی. اور میں جب اسحاق کو دیکھتا ہوں یاسر, واٹ اے پکچر آف جیسس. باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, اور یہ بیٹا اپنے کاندھے پہ وہ لکڑی لے کے جا رہا ہے جس پہ اس نے خود ذبح ہونا ہے. ارے ویسے یسوع وہاں پہ باپ بھی موجود تھا, وہاں پہ اس کا بیٹا بھی موجود ہے, اور یہ وہ بیٹا جو پہاڑ پر اپنی وہ لکڑی لے کے چڑھتا جا رہا ہے جس پہ اس کو خود مصلوب ہونا تھا. واٹ اے پکچر آف جیسس. میں جدو ویکھن ڈیا سی یہاں پہ یاسر ایک بات بڑی عجیب ہے. اس نے اسحاق کے ہاتھ باندھ دیے, اسحاق کے پاؤں باندھ دیے. ہسٹورینز بتاتے ہیں کوئی 14, 15, 16 کو ٹین ایجر لڑکا تھا, کیونکہ لکڑیاں اٹھا کے چڑھائی چڑھن لے آئے, یہ کوئی چھوٹا 4-5 سال کا بچہ نہیں ہو سکتا, یہ ٹین ایجر تھا. اور دوسری بات یہ نوکر پیچھے چھڈ آئے نے, 100 سال تے پیو دی عمر ہے, یا 100 سے زیادہ کی ہوگی. باپ کو بھی سنبھالنا جو بزرگ ہے, پھر نال سامان بھی سنبھالنا, تو پھر چڑھائی بھی چڑھنی ہے. یہ چھوٹا بچہ نہیں ہو سکتا. ہسٹورینز کہتے ہیں از اے ٹین ایجر. یہ ٹین ایجر لڑکا تھا, اس کے پاس اتنی قوت, اتنا زور تھا کہ اپنے باپ کو ریزسٹ کرتا, اس سے لڑتا, زور زمائی کرتا, لیکن اس نے اپنے باپ کے آگے پورا سرنڈر کیا. اور یہ دیکھ رہا ہے, یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ قربانیوں کے لیے بکرے چاہیے ہوتے, بھیڈو چاہیے دینے. سوال ایویں نہیں کیتا, یہ قربانی کے نظام سے واقف تھا, اس لیے پوچھ رہا تھا برا کہاں ہے. اور جب اس کا باپ اس کو باندھ رہا, سوچو اسحاق کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا. لو جی آج آخری جے, آج گیم ختم ہوئے.
آج گیا آج پھر اس کے ہاتھ باندھ رہا ہے لیکن اسحاق کے منہ سے ایک شبد نہ نکلا. پاؤں باندھ رہا ہے, اسحاق کے منہ سے ایک شبد نہ نکلا. اس کا باپ اس کو اٹھا کے مذبح پہ رکھ رہا ہے, اسحاق کے منہ سے ایک شبد نہ نکلا. نہ اسحاق کے منہ سے کوئی لفظ نکلا, نہ باپ کے منہ سے یہ لفظ نکل رہا ہے. ارے یہ منظر وہ جو میں کلوری پہ دیکھتا ہوں جب اس کے بیٹے کو کیلوں سے جڑا جا رہا, باندھا جا رہا, مارا جا رہا, نہ آسمانی باپ سے کوئی آواز آئی, نہ بیٹے کے منہ سے کوئی آواز آئی. What a picture! نہ بیٹے نے رزسٹ کیا اور نہ باپ نے صدا لگائی. باپ بھی خاموش تھا اور بیٹا بھی خاموشی سے سرنڈر کر رہا ہے. اور میں کہتا ہوں واٹ اے ٹائمنگ. این موقع تے جدو سیل بھائی خنجر چلن لگا, آسمان سے آواز آئی, سٹاپ ابراہیم سٹاپ. ہاں مینوں پتہ لگ گیا, ارے تو واقعی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے آسمانی باپ کو عزیز رکھتا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے ابراہیم نے نظر گھمائی. اچھا مطلب مینڈا اس کے سامنے نہیں تھا, اس کو برا دیکھنے کے لیے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی پڑی. وسیلہ موجود تھا, برا موجود تھا, لیکن کیا تھا, صرف آپ کو موو ہونا ہے. آپ جیسے یہ موو ہوا سورس مل گیا. یہ میسج ہے میرے لیے, آپ کے لیے. شاید آپ موو نہیں ہو رہے, شاید ڈائریکشن چینج نہیں ہو رہی, تھوڑا سا موو ہو کے دیکھیے, اپنی ڈائریکشن چینج کر کے دیکھیے. وسیلے بنے پے انہیں, خداوند نے سورسز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. حیران کن گل پتہ کی, وہاں پہ لکھا ہوا ہے مینڈے کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. یہ جھاڑی دانش بھائی کی میں اٹک گئے, یہ کیسے اٹک گئے جھاڑی میں؟ جھاڑی نے بھج کے آپ تے سینگ نہیں پھڑے ہو سکتے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ پیٹو لنگدا ہوئے جھاڑی پہ آ جائے انہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس پیٹو کے سینگ جھاڑی میں کیسے پھنس گئے؟ آپ کبھی تھوڑا سا ریسرچ کیجئے گا. وہ جنگلی جانور جن کے سینگ ہوتے ہیں, صرف یہ پیٹو شیٹو نہیں بلکہ 12 سینگیں وغیرہ بھی, وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ اپنے سینگوں سے کرتے ہیں. تو لاجیکلی یہ ممکن ہے اے جو پیٹو چڑھتا ہونا ہے راہ دی رکاوٹ ہے جھاڑی سی, یہ جو اپنے سینگوں سے جھاڑی سے مقابلہ کر رہا ہے, جو اس کو ریزسٹ کر رہی ہے, یہ سینگ پھنس گئے. یاد رکھیے گا کہ بائبل کے اندر مینڈا جو ہے یہ رائلٹی کو شو کرتا ہے اور سینگ جو ہے یہ قدرت کو شو کرتا ہے. جھاڑی بائبل کے اندر لعنت اور کرس کو شو کرتی ہے, کیونکہ باغ عدن کے اندر جب گناہ ہو گیا تو پنشمنٹ یہ ملی تھی کہ تو اپنے خون پسینے کی کمائی, تو بیج بوئے گا, زمین اونٹ کٹارے اور کانٹے دے گی. دس از دا کرس. اس کا مطلب یہ کہ دس از دا بیوٹیفل پکچر. زمین جو کہ لانتی تھی, اس لعنت کو ٹکر دینے کے لیے الہی قدرت مقابلہ کر رہی ہے. الہی قدرت اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. ابراہیم نے جیسے دیکھا سینگ پھنسے ہیں, لیکن پکچر اس سے بھی گہری ہے, توجہ سے سنیے. ابراہیم نے دیکھا وہ برا جو قربان ہونا ہے, ارے اس کا سر جھاڑی میں اٹکا ہے. یہ کلوری کی خوبصورت تصویر تھی, کیونکہ وہاں پر بھی صلیب پہ خدا کا بے برا جس کا سر ایک کانٹے دار جھاڑی میں اٹکا ہے, یہ اس کی ایک خوبصورت تصویر نظر آتی ہے. ہاللیلویہ. ارے بجانیے تو زوردار ہاللیلویہ. ارے خداوند نے ابراہیم کو ایک پکچر دکھا دی کہ وہ برا جس کا سر جھاڑی میں اٹکا ہے, ارے وہی بنی نو انسان کا عوضی ہوگا. ارے وہی اس انسان کا جو گناہ سے لت پت ہے, اس کے بدلے وہ آپ قربان ہو جائے گا. انہیں پھڑیا, انہیں قربانی کی تھی, تو خداوندی شکر گزاری کی تھی. میں جب ان ساری چیزوں پہ غور کر رہا تھا, میں خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا. واٹ اے ٹیچر. ارے وہ آزماتا ہے, وہ ٹیمپٹیشنز لاتا ہے, لیکن پھر اپنے بندوں کو گرنے بھی نہیں دیتا, فیل بھی نہیں ہونے دیتا, کیونکہ وہ وسیلے مہیا کر چھوڑتا ہے. ارے وہ سورسز پرووائڈ کر دیتا ہے. ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کرنے کی. ابراہیم کی طرح دیکھنا ہوگا. سورس پرووائڈ ہے, برا موجود ہے, وسیلہ موجود ہے. تھوڑا سا آپ کو دیکھنے کا انداز بدلنا ہوگا کہ جتنے ابراہیم کھلوتا سی پیڈو نظر نہیں سی آن ڈیا, لیکن لکھا جیسے ہی اس نے دیکھا تو برا موجود تھا. میرے لیے اور آپ کے لیے میسیج یہ ہے, میری اور آپ کی دعائیں آج ایسی ہوں جیسی باپ ابراہیم کی ہے.
میرے اور آپ کی دعاؤں کے اندر جملے ایسے ہوں جیسے باپ ابراہیم کے ہیں. جیسے باپ ابراہیم کہتا تھا خدا آپ مہیا کرے گا. آپ جن حالات میں بھی ہو, جن چیزوں کے بھی منتظر ہو, یا جن آزمائشوں میں سے بھی گزر رہے ہو, آج سے آپ کی آزمائشیں آپ کے لیے پرستش بن جائیں. اور اپنی دعاؤں میں آج خداوند کو کہیے خدا آپ مہیا کرے گا. ہاللیلویا. آئیے خداوند کے لیے زوردار تالی. ٹائم ہو گیا ہے, جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. خداوند کا روح یہاں موجود ہے. خداوند کا روح چلتا پھرتا اور جنبش کرتا ہے. او ہاللیلویا, ہاللیلویا جیسس. او پریز, ہاللیلویا جیسس. زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی, دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی شام کے لیے, اس وقت کے لیے, اس موقع کے لیے. خداوند ہم آپ کے تخت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں خداوند آپ ہی اپنے بچوں کے لیے مہیا کرو گے. خداوند یسوع جی اپنے بچوں کو چھوئیے, بلیس کیجئے. خداوند آپ ہی دلوں سے, سوچوں سے, خیالوں سے واقف ہو. خداوند یسوع جی منت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, راستوں دروازوں کو کھولیے. خداوند یسوع جی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارتے ہو, اور جیسے سونا کندن بن جاتا ہے ویسے ہی خداوند یسوع جی آپ ہمیں نکھارتے چلے جاتے ہو. ہم آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں. خداوند یسوع جی اردو سوہار چرچ کی کلیسیا کو ہم آپ کے مذبح پہ لاتے ہیں. اپنے بچوں کو چھوئیے اور کلام کی عمیق باتوں کو گہرے طور پر سمجھنے کا بھاری فضل عطا کیجئے. یہ سوہار چرچ کی کلیسیا روز بروز روحانی طور پر آپ پہ پیوستہ ہوتی جائے. چھوئیے, بلیس کیجئے, بڑی برکت دیجئے یسوع کے نام میں, آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.